شیخ صاحب ظاہر ماضی میں بار بار ہمیں نظر آیا کہ ریاست ان کے آگے سرنڈر کرتی ہے، یہ جتھوں کی صورت میں نکلتے ہیں، ریاست ان سے معاہدہ کر لیتی ہے. 3 دن سے بھی وہ یہی کر رہے تھے، ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے، مگر آج فائنلی پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے. کیا وجہ بنی ہے؟ کیا مکمل طور پر ہاتھ سے نکل گئے ہیں؟ دیکھیں، میرے 3 مہینے ان سے مذاکرات میں گزرے. پہلے تو ایک چیز میں اپنی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ایک چینل پر ہمارے ایک دوست نے کہا کہ میں کبھی جو ٹی ایل پی سے میری کبھی خادم رضوی مرحوم سے یا ساتھ سے کسی سے ملاقات نہیں. میں نے لاتعداد ان کے شورا سے میٹنگیں کی. انہوں نے دیکھو پولیس کے جو سادہ کپڑوں میں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے یرغمالی بنانا شروع کر دیا اور مطالبے شروع کر دیے، اغوا کرنا شروع کر دیا پولیس والوں کو. یہ تو کوئی ریاست نہیں برداشت کر سکتی. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور اسلام کا قلعہ پاکستان. ہم سے زیادہ کس نے ختم نبوت میں یہ 2016 میں بنی ہے پارٹی. 2016 سے پہلے ہم ختم نبوت میں جیلیں کاٹ چکے تھے. ہم ناموس رسالت پہ پہلے قیدیں کاٹ چکے تھے. سو 11B کے تحت 1997 کے رول 11B کے تحت ہم نے کابینہ کو آج 3 بجے بھیج دی ہے کہ انہوں نے ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، اشتعال انگیزی ہے، اور ان کی ساری پریپریشن اس ملک کے نظام کو جیم کرنے کی تھی. یہ انٹرنیشنلی اس ملک کو اندر سے تباہ کرنے کے جو سوچے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے کہ پاکستان کی جی ٹی بلاک، روڈ بلاک ہو جائے، موٹر وے بلاک ہو جائے، سارے لوگ بچائے کاروبار سے. ایک ہی مہینہ ہے دکانداروں کا، رمضان کا مہینہ بیچاروں کا. رمضان میں وہ 11 مہینوں کی روٹی کماتے ہیں، ان کو روٹی سے بھی تنگ کر دیا جائے. اور شہروں پر باقاعدہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہدایت دی جائے کہ فلانے چوک اور فلانی سڑکیں جو ہیں وہ اس پہ پہنچیں اور 4 بجے یہاں پہنچ جائیں، 5 بجے وہاں پہنچ جائیں. پاکستان ہے کوئی بنانا اسٹیٹ تو نہیں ہے جی. پاکستان ہے. ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں پر ملک نے چلنا ہے. ملک نے دنیا میں ایک پیغام دینا ہے کہ یہ ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں ایمبولینس بھی نہ چل سکے، جہاں آکسیجن جو ہے کووڈ-19 کی لے کے گاڑیوں کے ڈاکٹروں کو اتار کر مارا جائے، جہاں پہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہسپتالوں پہ جنگ پہ حملے نہیں ہوتے، جہاں ہاسپٹل کا نشان ہو جس گاڑی پہ اس پہ کوئی دشمن کا جہاز اٹیک نہیں کرتا. یہاں اپنے ہمارے بھائی اسلام کے نام پر جو ہے وہ ان کو اٹیک کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ملک اس طرح تو نہیں چل سکتے. فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور حکومت نے فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے. ان کے ساتھ 7 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے اور جب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، انہوں نے 20 تاریخ کو اس شہر کو، اس ملک کو جو ہے ٹوٹلی اسکویز کر دینا ہے اور ٹوٹلی حالات جو ہے اس ملک کے. نبی کا جھنڈا ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اس وقت تو اس پارٹی کا وجود ہی نہیں تھا. سو ہم نے پورے غور و غوص اور تمام لوگوں کی انتھک سوچوں کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سارے لوگوں کو آن بورڈ کر کے کہ اس پارٹی کو بین کیا جائے. تو اس پارٹی کو آج کیبنٹ میں بھیج دیا گیا ہے کہ 1997 11B کے تحت اس کو پاکستان میں سیاسی سرگرمیاں اس پر پابندی لگا دی جائے. مگر ان کے 3 MPs پہلے ہی سندھ میں منتخب ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مجھے لیگل ان کی پوزیشن نہیں پتا کیا ہوگی، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 2 یا 3 ان کے MPA کراچی میں ہیں. لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ اب ٹوٹلی کیبنٹ نے کرنا ہے، وہ کسی وقت بھی کر سکتی ہے. انٹیریئر منسٹری کو جو رپورٹس آئی اور ساری رپورٹس کی بنیاد پر ہم نے یہ پنجاب حکومت نے بھی اس کو انڈورس کیا، تو ہم نے یہ کیبنٹ کو آج 3 بجے پہنچا دیا کیبنٹ میں. اور یہ کس نوعیت کی پابندی ہے ان پر؟ ماضی میں جماعتیں کالعدم قرار دی گئی ہیں ملک میں دہشت گردی کے لیے یا پھر بدامنی پھیلانے کے لیے. کیا ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کے اثاثے ہیں، وہ بھی منجمد کیے جائیں گے؟ کس نوعیت کا یہ بیان ہے؟ ابھی تو ان کے بینک اکاؤنٹس اور ان کے اثاثوں کے بارے میں نہیں. ابھی تو یہ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے ذریعے ابھی تک یہ چلا رہے ہیں فلانے چوک پہ. ابھی تو ان کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سرنڈر کریں، یہ قانون کے آگے اپنے آپ کو پیش کرے. اور یہ نہیں کہ جہاں قانون کے رکھوالے کوئی سپاہی اکا دکا مل جائے تو اس کو پکڑ کے اپنی جگہوں پر لے جائیں. سو ان اثاثوں کا فیصلہ اور ان کے ایسٹس کا فیصلہ اور سارا دیگر یہ جو ہے یہ لا منسٹری دیکھے گی. انٹیریئر منسٹری کا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا ہے کہ ہم نے ان کو بین کرنے کے لیے رپورٹ
کر دی ہے کیبنٹ کو۔ صاحب اگر 3 دن تک یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے رہے، حکومت خاموش رہی، 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، 370 زخمی ہو گئے، باقاعدہ طور پر پولیس اہلکاروں کی تذلیل کی گئی، جو ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا، عوام دیکھتے رہے، سوشل میڈیا پر دیکھتے رہے، میڈیا پر دیکھتے رہے، یہ سب کچھ انہوں نے کر لیا، پھر بجائے اس کے کہ کارروائی ہوتی اور اس کے خلاف کارروائی کرتے، اچانک بین کر دیا، پابندی لگا دی، تو جو کیسز بنے ہیں یا 3 دن جو انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف کیا ہوگا؟ کیسز ہوں گے جی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیسز چلیں گے، اور جو اس میں ملوث پایا گیا، اور جو بیسیکلی ان لوگوں کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ اس ملک کو جیم کر دیا جائے، اور کوئی ان کی یہ کہنا کون نہیں ہے جی، 22 کروڑ لوگوں میں ناموس رسالت کے لیے، اور جس ملک میں ختم نبوت کا سپاہی وزیر داخلہ ہو، اس ملک میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ختم نبوت کے خلاف بات ہو؟ اور عمران خان نے جس طرح یونائٹڈ نیشن میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا، ان کا ایجنڈا اور ہے، یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہے، دکھانے کے اور ہیں۔ حکومت کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا اس جماعت کو بین کرنے کے لیے۔ مگر شیخ صاحب اگر ان کا آج ایجنڈا اور ہے تو ماضی میں بھی اور تھا، جب آپ وزیر داخلہ نہیں تھے یا عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے تب بھی اس ملک میں ختم نبوت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، مگر اس معاملے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو آج کم از کم یہ آپ بینچ مارک بنائیں گے، کیونکہ اس ملک میں وزیر داخلہ کے اوپر حملہ ہوا، احسن اقبال صاحب کے اوپر، نیکٹا کی رپورٹ آئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، مگر پھر بھی پولیٹیکلی اس معاملے کو استعمال کیا گیا بھرپور طریقے سے 2018 کے الیکشن سے پہلے۔ مستقبل میں یقینی بنائیں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، تمام سیاسی جماعتیں مل کے فیصلہ کریں کہ اس نازک معاملے کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا؟ ایسا ہی ہونا چاہیے، سب پارٹیوں کو مل بیٹھنا چاہیے۔ اس ملک میں چلنا ہے تو سیاسی پارٹیاں ہیں، اگر اس ملک میں اس طرح انہوں نے ادھم مچانا ہے اور اڑپان مچانی ہے اور اس ملک کے سارے نظام کو ہائی جیک کرنا ہے، پھر تو ملک اس طرح نہیں چلا کرتے۔ تو سب پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے۔ اور کیا دنیا میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایمبولینسز پہ حملہ ہو اور آکسیجن جو وینٹیلیٹر پر 4-5 ہزار لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غیر اخلاقی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے جو یہ کر رہے تھے۔ اور جہاں ہم نے روٹ سارے بحال کر دیے ہیں، انشاءاللہ کل تک اور بحال ہو جائیں گے، جو چھوٹے موٹے رہ گئے ہیں وہاں انشاءاللہ تعالی جو آئینی اور قانونی، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اس کو ہاتھ میں لے گا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے میں لکھا ہے اور ایجنسی کی رپورٹس کو کوٹ کیا گیا کہ شیخ رشید صاحب، آپ، اعجاز الحق صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے علماء ونگ نے اس وقت 2017 میں جب تحریک لبیک سڑکوں پر تھی اور سارا معاملہ ہو رہا تھا تو آڈیو پیغامات ریلیز کیے، تو سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھایا، آپ سمجھتے ہیں اس وقت غلط کیا گیا؟ میں کبھی دھرنے کی طرف نہیں گیا، اور میں نے نہ کبھی خادم صاحب سے ملا ہوں، نہ کبھی میں نے میٹنگز ان کی شورا کے ساتھ کی ہیں، نہ ساتھ سے ملا ہوں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا ختم نبوت کا میں سپاہی اس وقت تھا جس وقت یہ پارٹی وجود میں بھی نہیں تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ مجھے یہ کہہ کے نفی کر رہے ہیں ختم نبوت کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے ایک کیا 100 وزارتیں قربان ہو سکتی ہیں، لیکن اس ملک کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تھانے اور پولیس والوں کو گھروں کے باہر سے صرف پولیس وردی میں سے اٹھا کے آپ ان کو یرغمالی بنائیں، اغوا کر کے رات میں لے جائیں اور ان کے گھر والوں سے یہ پیغام اور ان سے یہ دلوائیں کہ ہمارے یہ مطالبے مان لیں ورنہ ہم ان کو جان سے مار دیں گے، اس طرح تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ اور صاحب اگر ریٹ پہلی دفعہ نہیں چیلنج کی ہے، ریاست نے ان سے 4 دفعہ معاہدے کیے ہیں، آپ کی حکومت سے پہلے بھی، آپ کی حکومت کے بعد بھی، اور جب جب معاہدہ کیا یہ مضبوط ہوتے چلے گئے اور لمٹس کراس کرتے چلے گئے۔ اس دفعہ جتھوں نے زیادہ لمٹ کراس کر دی، تو آپ کو احساس ہے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا ہے، معاہدوں کے ذریعے سرنڈر ریاست نے نہیں کرنا ہے جتھوں کے آگے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل احساس ہے، اس کے باوجود ہم یہ بات اسمبلی میں لے جانے کے لیے تیار تھے اور وزیر اعظم نے خود کہا، لیکن جو یہ ورڈنگ مسودہ چاہتے ہیں اس سے تو پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں۔ کیا ہم نے ان کو فرنٹ فٹ پہ لیا، ورنہ حکومتیں تو ان کے آگے سرنڈر کرتی رہی ہیں۔ پہلے بھی جو حالات ہوئے ہیں ہم نے ان کو یہ جب دیکھا کہ بھئی یہ باز نہیں آ رہے اور ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے، اور ہم نے ان کو مسودہ جو ہے وہ 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ نہیں 7 دفعہ ان سے جا کے دیا اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ جس جگہ کھڑے ہوئے تھے اس سے ہٹے نہیں اور ان کے جو مطالبے تھے اس سے پاکستان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جانے۔ مگر شیخ صاحب آج فائنلی جو آپ نے اس پر پابندی لگائی، ان کی اتنی انہوں نے جو کیا جتھوں نے 3 دن تک، اس کے علاوہ ان سے معاہدے کرنے کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے فرنٹ فٹ پر آ کر ان کو لیا ہے،
اس کی دو وجوہات نہیں ہیں کہ جب نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا تو بطور سیاسی جماعتیں کیسے اس کا سیاسی فائدہ اٹھا رہی تھی، مگر آج آپ کے خلاف ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں وہ نہیں کر رہی ہیں جو آپ لوگوں نے کیا۔ دوسرا، اس وقت ادارے کہیں اور کھڑے تھے مگر آج ادارے بھی مکمل طور پر آپ کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے آپ فرنٹ فٹ پر آ کر اس وقت ریاست کے ریٹ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر رہا ہے سچویشن کو۔ دیکھیں، جماعتوں کا تو مجھے پتہ نہیں، تمام ادارے آن بورڈ ہیں۔ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ اداروں کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسپوکس پرسن ہوتی ہے، تمام ادارے آن بورڈ ہیں۔ کل سے یہ فیصلہ تھا لیکن اس کے لیگل پروسیجر میں ٹائم لگا، یہ کل ہی ہو جانا تھا لیکن ٹائم لگا۔ تمام ادارے آن بورڈ ہیں، ساری پاکستان کی تمام جو ادارے ہیں وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، اسلام کی سربلندی اور ختم نبوت کے لیے ایک ہے، ناموس رسالت کے لیے ایک ہے، لیکن کسی تشدد، کسی دہشت گردی کے ساتھ وہ نہیں کھڑے۔ پاکستان کے ساتھ ادارے کھڑے ہیں اور پاکستان کے اداروں کی سپورٹ کے ساتھ ہی یہ چیز کیبنٹ میں آج گئی ہے۔ ان کے سربراہ سعد رضوی جو گرفتار ہیں، ان کے مقدمات کا کیا ہوگا، کس طریقے سے آگے بڑھیں گے وہ؟ جو قانون اور آئین اور عدالت فیصلہ کرے گی وہی ہوگا۔ اور جیسا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ قدم جماعتیں نام بدل کے بھی ملک میں آپریٹ کرتی رہی ہیں یا انہیں کرنے دیا گیا ہے، کہ ماضی والا معاملہ ہوگا یا کیا ہوگا؟ اس کا تو میں ذمہ دار ابھی نہیں ہو سکتا، جب کریں گی تو دیکھیں گے کیا ہوگا۔ ابھی تو جو صورت حال ہے آج کی وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے، اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس ملک میں کہ 2016 سے ایک جماعت جو آئی ہے، اس سے بہت پہلے ہم ختم نبوت کی تحریک چلا چکے ہیں، اس سے بہت پہلے ہم ناموس رسالت میں اور ختم نبوت میں جیل جا چکے ہیں۔ اب اس پاکستان کو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اشتعال انگیزی سے، نفرت انگیزی سے اور امن امان کو تباہ کر کے سارے ملک کے نقل و حمل کو تباہ و برباد کر کے اس حکومت کو ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا جی۔ اور شیخ صاحب، پھر یہ ڈکٹیٹ کرنا، حکومتوں کو بلیک میل کرنا آج غلط ہے تو 2018 سے پہلے بھی غلط تھا؟ بالکل غلط کیا، اور جو کچھ ان سے بات چیت کی گئی، ابھی میں بہت ساری باتیں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ انٹیریئر منسٹری میں ساری ایجنسیز کی اطلاعات آتی ہیں۔ ان کا ایجنڈا بڑا ایجنڈا تھا اور یہ بڑی جلدی پھر بھی حالات قابو میں آ گئے، ورنہ خیال یہ تھا کہ یہ 7-8 دن تک یہ ہنگامہ رہی اس ملک میں رہے گی، لیکن الحمدللہ یہ 24 گھنٹوں میں یا 2 دنوں میں یہ ٹھیک ہوگی اور 1 آدھے دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔